قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 28ویں پارے کی سورہ الحشر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ مہاجر وہ تھے جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف گئے تھے، ہجرت کر کے اپنا گھر چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تیاگ دیا۔ مہاجر ہجرت کر کے چلے گئے، اور انصار جو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ تو اس آیت پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر ہے، مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے مدینے میں اپنا گھر بنایا اور ایمان اختیار فرمایا، ان سے پہلے چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، اس سے پہلے لوگ وہاں پر مسلمان موجود تھے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موسم میں سب طرف کے لوگ آیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے تھے، اور مدینے کا جو قافلہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی بات سکھاتے تھے، اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ پہلے سال میں وہ کم تھے، دوسرے سال میں وہ زیادہ ہو گئے، اور انہوں نے جا کر پھر مدینہ منورہ میں مذہب اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی، اور اپنے عمل سے اور اپنے قول سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو مدینہ کے اندر بہت سے لوگ مسلمان تھے پہلے سے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے۔ اور جب حضور نے ہجرت فرمائی تو مکے کے راستے میں مدینہ منورہ تک بہت بڑے بھیڑ تھی، بہت زیادہ پبلک تھی۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں، چھتوں پہ، سڑکوں پر اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے صحابہ کرام بے چین تھے، استقبال کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ جو مدینہ منورہ میں پہلے سے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اپنے اپنے طور سے مسجد بھی بنا رکھی تھی، اور دین کو بھی پھیلا رہے تھے۔ جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے اللہ کے لیے، خاندان چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، روزگار چھوڑ دیا، سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا دین کی خاطر۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے اور ایمان لائے ہوئے تھے، ان سے پہلے، حضور کے تشریف لانے سے پہلے، صحابہ کرام ہجرت کر کے آنے سے پہلے، یعنی انصار، یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ ایسے محبت والے ہیں کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کے پاس تو تن چھپانے کو کپڑے بھی نہیں تھے، روٹی بھی نہیں تھی، کھانا بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن انصار جو صحابہ کرام تھے مدینے کے، انہوں نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا،
انہوں نے سب کچھ دیا، اپنے کاروبار میں بھی ان کو آدھا حصہ کر دیا، اپنے گھر بار میں اپنی ہر چیز کو آدھا آدھا کر دیا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ بہت تفصیل ہے اس کی۔ تو بڑی محبت کی، یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ بڑی محبت والے ہیں، یہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور مہاجرین کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیتے ہیں مدد کے طور پر، تو یہ انصار اس میں بالکل کچھ دل میں برا نہیں سمجھتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ تو وہ صحابہ کرام ہیں، انصار مدینے کے صحابہ کرام، یہ تو وہ ہیں کہ جو اپنے سے زیادہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کو اور ضرورت مند صحابہ کرام کو اپنے سے زیادہ دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے ان کو بہت زیادہ ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو نفس کی لالچ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تشریف لائے تھے، اور مدینے کے جو صحابہ کرام تھے، ایسی محبت کرتے تھے نہ جان نہ پہچان۔ وہ مدینے کے لوگ، یہ مکے کے لوگ، کبھی کوئی ملنا جلنا نہیں، کبھی کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن دین کی خاطر جو محبت تھی، سگوں سے زیادہ، جو خون کا ریلیشن ہے، خون کا رشتہ ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اور کسی بھی طرح کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی شوق اور خواہش صحابہ کرام کے دل میں کبھی نہیں رہی۔ اللہ نے فرمایا اگر ضرورت پڑتی ہے تو یہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، ان کی تو یہ عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس واقعے کو بیان فرمایا اس لیے کہ مسلمانوں، تم بھی تو مسلمان ہو، تم بھی تو ایمان والے ہو، تمہارے اندر بھی وہی محبت ہونا چاہیے دوسرے مومن کے لیے، تمہارے اندر بھی وہ محبت ہونی چاہیے جو ان کے اندر تھی۔ قرآن شریف تو ایک ہدایت ہے نا ہمارے لیے، قرآن شریف تو ایک رہنمائی ہے نا ہمارے لیے، راستہ دکھانے والا ہے نا۔